اللہ رب العزت نے ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن جو تعین فرمایا ہے، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے فرمودات سے بھی واضح ہے، وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت سے بندے کو اپنے رب کا قرب دستیاب ہوتا ہے۔ نماز ایک جملہ عام سنتے ہیں کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ جس کے دل میں رتی برابر بھی حضور سے محبت ہو، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی آنکھوں کو کبھی بھی سرد ہونے سے دور نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش ہمہ وقت یہی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ حالانکہ میرے حضور اس چیز کے محتاج نہیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، ادا کرتا ہے، تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس لیے ہر بندے پہ لازم ہے کہ وہ حضور کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی دلیل میں پنجگانہ اللہ کے حضور جھکنے والا بنے۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے متعلق رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ خود تو نماز ادا کرتے ہی تھے، اللہ کے نبی تھے، لیکن اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیتے تھے کہ تم نماز ادا کرو، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے زکوٰۃ دو، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی رضا کو پائے ہوئے تھے۔ پتہ چلا جب بندہ نماز ادا کرتا ہے اور ایک ذمہ دار شخص اپنے اہل و عیال کو اس کی تلقین کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے۔ اللہ کی رضا کو پانے کا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرے تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو بندہ اس کو ادا کرنے لگ جاتا ہے، پھر اس شخص سے اللہ رب العزت خود بخود برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور پنجگانہ جھکتا ہے تو اندر کی غلاظتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور دن میں وہ 5 مرتبہ اس نہر کے پانی سے غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر ذرہ برابر بھی میل نہیں رہے گی۔ میرے حضور نے فرمایا، صحابہ سن لو پھر، جب بندہ اللہ کے حضور پنجگانہ جھکتا ہے تو میرا رب جیسے 5 وقت نہانے والے کے وجود پہ میل باقی نہیں رہنے دیتا، اس طرح اس بندے کے اوپر ایک رتی برابر بھی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے مثال سے بات سمجھائی، جو پنجگانہ اللہ کے حضور جھکے اس کا وجود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم باہر نکلے، 7 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے، اور پت جھڑ کا موسم تھا، خزاں کا موسم تھا اور پتے خشک تھے۔ میرے حضور ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئے، آپ نے ایک شاخ کو پکڑا اور اس شاخ کو ہلایا۔ جب حضور نے ہلایا تو وہ شاخ کے جتنے پتے تھے سارے گر گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، صحابہ دیکھو
جب بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے تو جیسے اس شاخ پہ ایک رتی برابر بھی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ایسے انسان کے وجود پر کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جب پنجگانہ ایک بندہ اللہ کے حضور جھکے تو اس کا وجود گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز فرق کرتی ہے، لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان نماز کو ترک کرنے کے سوا تو کوئی فرق ہی نہیں۔ دیکھیں کتنا سخت حکم ہے میرے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی جانب سے۔ دوسرا فرمان، جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑے، نماز ادا نہ فرمائے، میرے حضور نے کہا من ترک الصلاۃ، جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا، اور کیسے؟ متعمدن، جان بوجھ کے، فقط کفر، اس شخص نے کفر کیا، وہ بندہ اللہ کا نافرمان ہو گیا، وہ کفر کی جانب بڑھا جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا فریضہ ہے یہ نماز، ہم اسے پنجگانہ اللہ کے حضور ادا کرنے والے بن جائیں، ہماری نسلیں بھی سنوریں گی، ہماری زندگی کے معمولات بھی حسین ہو جائیں گے، اور زندگی کے اندر ایک حسن پیدا ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، اس شخص کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ انسانوں والا چہرہ نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دور کے اندر ایک شخص دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو جب اسے دفنایا گیا، دفناتے وقت اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سیاہ، اور اس چہرے کا عالم یہ تھا کہ وہ انسان کا چہرہ نہیں، الامان والحفیظ، وہ خنزیر کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی گئی یا رسول اللہ کہ یہ کیفیت ہے اس شخص کی، تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ وہ نماز ادا کرتا تھا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ نمازی نہیں تھا۔ جواب جب نفی میں آیا تو حضور نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا، کل قیامت کے دن بھی وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا چہرہ الامان والحفیظ خنزیر کی مثل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس نماز کے ساتھ جڑنا ہے، اور اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے۔ جس جگہ ہوں ہم نے اللہ کے حضور جھکنا ہے، اکیلے ہیں، جماعت کی صورت میں ہے، جس جگہ وقت مل جائے اللہ کے حضور پنجگانہ نماز ادا کریں۔ گھر کا ذمہ دار فرد اپنے اہل و عیال کو حکم دے، بیوی بچوں کو حکم دے، اور خود بھی نماز ادا کرے، اللہ کے حضور جھکے، تو اس کے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، رحمتیں بھی اتریں گی، اور میرے رب کا فضل بھی شامل حال ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز پہ پابندی اختیار کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ پنجگانہ نماز ادا کرنے والا ہوا تو پہلی نماز کی پرسش ہوگی، وہ اس سوال سے جب نکل جائے گا تو اللہ اس کے بعد اس کو باقی تمام مراحل سے بھی گزار کے جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ان فرمودات سے ہمیں درس یہ ملتا ہے کہ ہم پنجگانہ اللہ کے حضور جھکیں، اسے منائیں، اور عبادت میں اپنی زندگیوں کے وقت صرف کریں۔ اب تو حال یہ ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے دعا کریں اللہ توفیق دے دے، خود ہمت نہیں بندہ کرتا، کوشش نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے دعا کریں اللہ توفیق دے دے، یہاں تک کہ خود اللہ کے حضور خود دعا بھی نہیں مانگتا کہ اے اللہ مجھے توفیق دے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رب کے گھر میں نہیں جاتے، میں کہتا ہوں وہ رب کے گھر میں خود نہیں اس عمل کی جانب رواں دواں ہوتے، بلکہ میرا رب انہیں اپنے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیتا۔ یار ایک عزت دار شخص وہ کسی اس شخص کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا جسے وہ پسند نہیں کرے، تو وہ تو عزتیں بانٹنے والی ذات ہے، بھلا وہ
کس شخص کو اپنے گھر میں آنے دے گا یا اپنی بارگاہ میں جھکنے دے گا؟ جو شخص اس کے حکموں کی نافرمانیوں میں لگا ہوگا۔ تو جو بندہ اللہ کے حضور التجائیں کرنے والا ہو، اللہ کے حضور خود کو جھکانے والا ہو، میرا رب اسے خود بخود مساجد کے دروازے بھی دکھا دیتا ہے، اسے انداز بھی سکھا دیتا ہے اور اسے توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں کوئی ایسی کوتاہیاں ہیں، ایسی بد اعمالیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا، تو ہمیں اپنے ان برے اعمال سے خود کو بچا کے نیکی کی جانب اپنے آپ کو گامزن کرنا ہوگا، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، رب کا قرآن ہے، اس دن جنتی کیا کہیں گے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنتی ہیں وہ مجرم لوگوں سے سوال کریں گے۔ وہ مجرم کون ہیں؟ جنہیں فرشتے پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی جانب جا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے اس انداز میں ڈال دیا کہ تم جہنم کا ایندھن بن رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ہمیں اس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ مجرم ہے اور اللہ کے حضور پہنچے گا۔ یار یہ اعضاء و جوارح ہیں اللہ کے حضور جھکانے والے، جن کو ہم نے جھکانا ہے۔ اگر یہ اعضاء ہمارے اللہ کے حضور جھکے تو میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اور دیکھیں بندہ جب اس کیفیت میں جاتا ہے کہ سجدے میں اپنا سر رکھ لیتا ہے تو پھر میرے رب کو بھی اس بندے پہ ترس آ جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ وہی شخص ہے نا جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ یہ زمین کے اوپر جا کے خون ریزیاں کرے گا، خون بہائے گا، لوگوں سے گتھم گتھا ہوگا۔ دیکھو اب اس نے اپنا تکبر، انا، وڈیائی، ہر چیز کو ختم کر دیا اور میری بارگاہ میں گیا ہے۔ دیکھو کیسے جھکا ہوا ہے، مجھے منا رہا ہے۔ اسے پتا ہے اس در کے سوا اور کوئی در نہیں جس پہ جھکا جائے۔ فرشتوں تم گواہ ہونا، یہ میرے حضور آ گیا اور اس نے آ کے نماز ادا کی، میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے بندہ جب نماز ادا کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے نماز میں ایسی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ خود بخود برائیوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمازی بندہ خود بخود برائیوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جسے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اسے چاہیے کہ رب کا کروڑہا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اللہ نے اسے اتنی توفیق دے دی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، آ کے اسے منا لے۔ وہ بندے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو اللہ کے گھروں میں آ کے نمازیں ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور ایک ایک نماز کا 27 گنا اجر پا جاتے ہیں۔ اور وہ بھی لوگ ہیں جو نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن رب کے گھر میں آ کے نہیں ادا کرتے۔ ان کے متعلق میرے حضور کا فرمان سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور صحابہ سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور لے چلو ان لوگوں کے گھروں میں رکھ کے آگ لگا دوں اور ان کو گھروں کے اندر ہی جلا دوں جو لوگ گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اے بندہ مومن، ہم نے اللہ کے حبیب کے ساتھ الفتوں کا اظہار اس انداز میں کرنا ہے کہ ہم نے حضور کے حکموں کی تعمیل کرنی ہے۔ جب حکم ہو جائے کہ رب کے گھر کی جانب آؤ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، حیا علی الفلاح، تو پھر تمام امور ترک کر دو، آؤ اللہ کے حضور جھکو، مناؤ۔ جو بندہ اس صدا پہ لبیک کہتا ہوا اپنے تمام تر معمولات کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں، رزق میں بھی برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ جس گھر میں پنجگانہ مائیں بہنیں مستورات نماز ادا کرنے والی ہوں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ جس گھر میں کوئی نمازی نہ ہو، قرآن نہ پڑھنے والا ہو، اس گھر کی مثال قبرستان کی مثال ہے۔
اپنے گھروں کو حضور نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر، نماز اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گریہ ازاری پیش کرو کہ وہ رب مان جائے۔ اس وجہ سے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو پنجگانہ اپنی پاک بارگاہ میں جھکنے والا بنائے، اور ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔